جس کو توبہ موت سے پہلے نصیب ہو جائے، توبۃ النصوحہ، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو پھر آسانیاں ہو جائیں گی نا۔ بالکل بالکل، ایمان کی حالت پر جس کا انتقال ہوا، اب دیکھیں سزا اور جزا یہ رب تبارک و تعالیٰ کا، اس میں کلی طور پر اختیار رب تعالیٰ صحیح۔ کے اس کی ملکیت میں ہے۔ وہ جس بندے کو سزا دے، جس بندے کو جزا دے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے عقلوں سے یہ کہیں کہ میں نے نیکیاں کیا ہے تو مجھے اتنا ملنا ہی ہے، میں نے اس نے گناہ کیا ہے تو اس کو سزا دینا ہی ہے۔ یہ تو رحمان کی منشا ہے، یعنی میں جنت میں جا رہا ہوں تو اپنے اعمال کی وجہ سے جا رہا ہوں، یہ تو بات ہے ہی نہیں۔ اللہ کا فضل ہے بس، وہ جسے چاہے، اور پھر وہ عدل کرنے پر آئے تو پھر تم تو دے بھی نہیں پاؤ۔ اللہ اکبر۔ اگر تم وہ اللہ کریم جو ہے عدل کرنے پر آئے تو بڑے بڑے پرہیزگار جو 200 سال کی عبادت کیے ان کے تقوی بھسم ہو جائیں گے، کسی ایک چیز میں پکڑ ہو جائے گی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ نے صرف یہ پوچھا کہ توبہ کر لے بندہ تو اس کے لیے امن ہے نہیں، پھر بھی توبہ کر کے بھی انتقال کیا ہو، رب تعالیٰ کی فضل سے امید لگائے رکھے، کیونکہ اس دن رب تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین بھی ہے، سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے لیکن ارحم الراحمین بھی ہے۔ بہت سارے بندوں کو بے حساب معاف بھی کیا جائے گا اور کچھ کو تو پکڑا بھی جائے گا، لیکن جہاں تک مجھے یہ سمجھ میں آیا آیتوں کو پڑھنے کے بعد، جو بندہ اترایا گناہوں پر، گھمنڈ کیا، بے خوف ہو کر کے جینے لگا، کچھ نہیں ہوگا میرا، کون کیا بگاڑے گا، تو اس کی تو پکڑ ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی، اس کو سزا چکھائی جائے گی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ تو ہوئے لیکن ڈرتے رہتے ہیں، خوف کھائے رہتے ہیں کہ مولا میں کمزور بندہ اور میں ڈرتا ہوں۔ یہ تفسیر روح البیان میں اس کا ایک روایت بھی موجود ہے، حدیث پاک ہے کہ 2 بھائی تھے سگے، ایک نیک تھا بڑا اور ایک گنہگار تھا، اور نیک بندہ جو ہے وہ ہمیشہ وہ گنہگار کو نصیحت بھی کرتا رہتا تھا، باز آ جا باز آ جا، تو وہ گنہگار کہتا تھا کہ بھائی میں چھوڑنا چاہتا ہوں، سارے گناہ برائیاں خیر چھوٹ جائیں گی۔ تو یہ تکرار کسی دن ایسی بڑھی کہ وہ نیک بندے نے کہا کہ تو کبھی نہیں سدھرے گا اور تجھے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا، تو اسی حالت میں مرے گا۔ تو وہ گنہگار ڈر گیا، کہا کہ کیا تو نے سارا حساب اپنے ہاتھ میں لے لیا، مجھے ایسا کیسے کہہ رہا ہے؟ کہا پکی بات ہے، تو باز نہیں آتا تجھے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ یہ بات دیکھیں، ڈرانے کے لیے بھی کسی کو یہ نہ کہیں۔ اب دونوں کا انتقال ہوا تو رب تبارک و تعالیٰ دونوں کو اٹھائے، اور پھر اس نیک بندے کا جو حساب ہوا شروع میں، کہا کہ تیری نیکیاں سب اپنی جگہ پر، میرے ایک بندے کو میری رحمت سے دور کرنے والا تو کون ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں معاف کرے گا اس کا فیصلہ تو کرے گا دنیا میں۔ اور اسی بات پر پکڑ ہوئی اور اس نیک بندے کو دوزخ میں ڈال دیا گیا کہ تو رحمان کی مشیت میں کہاں دخل اندازی کر رہا ہے، اور اس گنہگار کو اٹھایا گیا، کہا کہ تو کیوں نہیں بچتا تھا، تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ کہتا ہے رب تبارک و تعالیٰ سے، مولا کمزور بندہ، تیری شان الوہیت، تیری شان ربوبیت، تو ارحم الراحمین ہے، مجھ جیسے کمزور کو کیا تو عذاب دے گا؟ اور اگر عذاب دے گا تو میں تیرا ہی تو بندہ ہوں، میں تیرا ہی تو بندہ ہوں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو میری رحمت سے اتنی آس ہے، فرشتوں معاف کرو، اس کو جنت میں بھیج دو۔ یہ بھی مناظر قیامت کے ہیں۔ تو کل ملا کر کے حاصل یہ ہے کہ بندہ اگر رب تبارک و تعالیٰ سے آس لگائے ہے اس کے فضل سے، تو امید یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ تو قیامت تو ہے، قیامت تو ہے، لیکن یہاں پر اس سے خوف بھی رکھیں جو صدیق اکبر کا ایمان تھا۔ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو جنت میں بھیجا جا رہا ہو اور ایک کو دوزخ میں، تو آپ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگے گا کہ وہ ایک میں نہ ہو۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے کہ دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں، تو اس کی رحمت سے یہ مجھے امید ہوگی وہ ایک میں ہوں۔ اللہ اکبر، خوف اور امید کے بیچ میں۔ اور اس کو میں اب اس بات پر ختم کرتا ہوں میری اس کلام کو، کہ کیا ہی پیارا ارشاد میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں۔ دیکھیں قیامت کے دن سزا بھی ہوگی، جزا بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، تو ڈر تو ابھی ہے ہمیں۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ اللہ اکبر۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا،
دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اللہ، جا تجھے معاف کر دیا جائے. کیا کہنے، کیا کہنے. تو قیامت کا ایک منظر، ہم تو اس طرف گئے ہی نہیں ہیں، ہائے قیامت ہائے. کی ہولناکیوں پر ہم رہے، جبکہ قیامت کے دن کے دولہا وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ، ان سے ظاہر سی بات ہے قیامت کا ذکر حضور کے بغیر تو مکمل ہی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سبحان اللہ. خلیل و سبحان. نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں ہاں، تمہارے لیے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو اس دن جلوہ ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، واہ واہ. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. تو بغیر رسول اللہ کے ذکر کے تو قیامت کا ذکر کمپلیٹ نہیں ہے. ہائے ہائے. ہاں، کیونکہ سرکار مفتی اعظم ہند جیسا متقی، اپنے وقت کا پرہیزگار، جس کے تقوی پر تواتر کے ساتھ علماء نے روایتیں نقل کی ہوں، ویسا متقی یہ کہتا ہے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ جانے دیا. نہ دیا. تو اللہ. سرکار کے ذکر کے بغیر قیامت کا ذکر کمپلیٹ نہیں ہے. اللہ کریم ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ عطا